السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان وحشی کھیل کھیلنے والے، ان ناپاک ارادہ رکھنے والے نجیزوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، لیکن دیش میں تو ہمارے 15 اگست کی تیاری چل رہی، 75ویں یوم آزادی، جو ہمارا دیش آزاد ہوا، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے، جانوں کی قربانی دے کے دیش کو آزادی دلائی۔ اب یہ لوگ جس طریقے سے جو ہر گھر ترنگا بول رہے ہیں، کھانا کہاں ہے بعض لوگوں کے پاس رہنے کے لیے، لوگ تو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھ کا جو تھا مین کنٹریکٹ اس کا گھروں پہ آ گئے، پیلسوں میں آ گئے، وہ لوگ جو گھروں میں تھے لوگ، وہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ تو بہرکیف ان کو نہ ہمارے ترنگے سے لینا دینا ہے، نہ ہمارے دیش سے کوئی لینا دینا ہے، جبکہ ان کا ہے بھگوا اور ہمارا ہے ترنگا۔ بہرحال آپ تمام ہندوستانیوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو، جو کہ ابھی کچھ گھنٹے باقی رہ چکے ہیں 15 اگست کو، جو ہماری 75ویں یوم آزادی ہے۔ اللہ ہمارے دیش کو ان ناپکاروں سے، ان نامرادوں سے، ان نااہلوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ جلد سے جلد ان کے چنگل سے ہمارے دیش کو آزادی دلا دے، اور ہمارا دیش پہلے کے ویسے سونے کی چڑیا بنے رہے، جو ساری دنیا میں ایک مثال دیا کرتا تھا۔ ہماری گنگا جمنا تہذیب کی ایک مثال تھی، اپنے آپ میں جانا جاتا تھا۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ وہ دن پھر واپس آ جائے، ان ناپکاروں کو، ان دجالوں کو، ان گندی سوچ رکھنے والوں کا جلد سے جلد منہ کالا ہو جائے، یہ کالے انگریزوں کا صفایا ہو جائے ہمارے دیش سے، اور ہمارے دیش کو دوبارہ آزادی حاصل ہو جائے۔ بہرکیف ابھی جس طریقے سے جو چل رہا ہے، نپر شرما کو تو ابھی سپریم کورٹ نے کل ایک بیان دیا تھا، پھر شام ہوتے ہوتے بول دیا کہ جو ہے سو 15 اگست تک اس کو گرفتار نہیں کرنا، 15 اگست کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی وہ لکھتا کہ دیش کا ماحول خراب نہ ہو۔ دیش پہلے ہی ایسے ہی بہت کم آتے ہیں، ایسے آزادی سے ایسا خوشی کا دن مناتا ہے، خوشی کا تیوہار مناتا ہے۔ بہرحال ہم سارے دیش واسیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم ان ناپکاروں کو، ان گندی سوچ رکھنے والے ہمارے دیش کے غداروں کے لیے بدعا دیں گے کہ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو جلد سے جلد خاک میں ملا دے۔ بہرکیف اس کے اوپر جی سی سی نے جو بیان دیا ہے بڑھ چڑھ کے، کورٹ کے 2 گھنٹے کے فیصلے نے جو ان کو ایک کہنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ خیر یہ لوگ پہلے جو فیصلہ آیا تھا اسی پہ ہی کہہ دیے تھے کہ یہ لوگوں کا کوئی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ کوئی کورٹ کا، نہ کوئی سرکار کا، یہ لوگوں کے پاس جملہ بازی کی ایک عادت سی ہے، یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں ایک وقت سے، تو اس لیے ان کا زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت تھی۔ جی سی سی کے کویت کی طرف سے کویت کے اسپیکر جاسم الخرافی نے کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیا تھا، اور ایک ٹویٹ بھی کیا تھا انہوں نے، کہ یہ بیان بازی، یہ جملے بازی سے تو ہم تھک چکے ہیں سنتے سنتے، تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، اگرچہ اس کو گرفتار کرنا تمہارا مقصد اور تمہاری ترجیح رہتی تو اس کو 15 سے 20 منٹ کے اندر اس کو گرفتار کیا جاتا، لیکن تم لوگ خود اس کو بچانے کی فراق میں ہے، لیکن بچا نہیں سکتے۔ کہاں تک تم لوگ اس کو چھپا سکتے ہیں، جہاں تک بچا سکتے ہیں بچاؤ۔ تم کو انٹرنیشنل کورٹ میں ہم دیکھیں گے، انٹرنیشنل وہ دن بھی دور نہیں ہے، انٹرنیشنل کورٹ تمہارے کو کھینچ کر لے کر آئے گا، جب مجبوراً لانا پڑے گا یا اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا، لیکن جب تک بہت دیر ہو جائے گی، جب تک تمہاری کوئی بات سننے لائق بھی نہیں رہے گی، نہ تمہاری بات پہ کوئی یقین کر سکتے ہیں۔
بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو، اس روٹے ہوئے رب کو منا لو۔ دیکھو یہ لوگ دن دن پہ اتنی گندی چالیں چل رہے ہیں، گندے سوچ ہیں ان کی، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے، کیا ساری دنیا آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب دیکھیے آپ، ہمارے دیش سے زیادہ باہر GCC کو ہماری فکر لگی ہوئی ہے۔ ہم مسلمانوں کے اوپر کہیں کچھ یہ لوگ نیا بیان تو جاری نہیں کر رہے ہیں، نیا قانون تو نہیں بنا رہے، یہ نظر رکھے ہوئے پہلی فرصت میں، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں بجا کویت، قطر، عمان، بحرین، سعودیہ کے علاوہ ترکی۔ اور ترکی کا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور ترکی کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے جو انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو، پھر یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، دوں گا میں۔ بہت اچھی خبر ہے، جس طریقے سے جو اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ خیر اسرائیل کی تو اوقات ہم کو معلوم ہے پہلے سے، آپ لوگوں کو خیر جو گودی میڈیا جو دکھاتی ہے، جو بتاتی ہے، اس پہ آپ لوگوں کو سننا اور یقین کرنا پڑتا، لیکن ہم نہ گودی میڈیا کو مانتے، نہ ان کی خبروں کو مانتے، ان کو ہماری جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے نہ ان کی کوئی اوقات ہے، نہ ان کی کوئی باتوں کی اوقات ہے، کیونکہ ان کا کام ہے زہر بانٹنا، جھوٹ بولنا، جملے بازی کرنا، اور جو بتایا گیا ان کو جو بولا جاتا ہے وہی دکھانا، وہی بولنا، اس کے علاوہ ان کے پاس دور دور تک کچھ نہیں ہے۔ خیر ان چیزوں میں بغیر الجھے کے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جس طریقے سے ابھی GCC نے جو نوٹ لیا ہے نپر شرما کو لے کر، حالانکہ کورٹ نے کل کہہ دیا تھا کہ اس کو گرفتار کرو، دلی پولیس کو بھی سخت وارننگ دے دی تھی، UP پولیس کو بھی کہہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر ایک 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر ایک نیا بیان جاری کیا کورٹ نے، دیش کے حالات خراب نہ ہو اس کے مد نظر 15 اگست ہو جانے کے بعد اس کو گرفتار کرو۔ پہلے بولے کہ 10 اگست تک اس کو گرفتار مت کرو، اس کے بعد 11 اگست کو اس کے گرفتار کرو، اور ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا یہ سوال کیا گیا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اس کو 15 اگست تک اس کو گرفتار مت کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ جھنڈا ترنگا لہرانے والی ہے کیا؟ ہمارے لال قلعے پہ چڑھنے والی ہے وہ؟ لال قلعے پہ ہمارا ترنگا لہرایا تھا، ہمارا لال قلعے پہ، ہمارے لال قلعے پہ۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے انشاءاللہ۔ آج 13 اگست ہے، کل 14 ہے، پرسوں 15 ہے۔ دیکھ لیتے ہیں یہ 2 دن کے بعد بھی، جب اتنے 2 مہینے ہم نے انتظار کیا ہے اس ناپکار کو، اس لنڈی، اس فحشا کو، اس درندی کو، اس خبیثنی کو، اب 2 دن کوئی وہ نہیں ہے، نہ ماحول خراب ہوتا، اور اگرچہ اس کو گرفتار بھی کیا جاتا، لیکن ان کو کسی طریقے سے ایک نوٹنکی چاہیے، کسی طریقے سے ان کی یہ نجیز حرکت ہے کرنے دو، اس سے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ ہماری یہ انتظار میں ہم کو کامیابی یقینی ہے۔ اس کو میں پہلے ہی ہر ویڈیو میں بتاتے ہوئے آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، لیکن دنیا کی کوئی طاقت نہیں، اس کو صرف بھگوے آرے سے چٹے یہ لوگ جو ہے اس کی سپورٹ میں، RSS کی سرکار اور یہ لوگ ہیں جو اس کی سپورٹ میں، اس کی تائید میں، اس کو بچانے کے لیے۔ دنیا تو اس کو نہ جانتی نہ پہچانتی، یہ گستاخی کر کے گستاخ جوتی کی نوک پہ ہے یا نہیں، اس کی کوئی اوقات نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اسپوک پرسن کہتے BJP کی نے، کون سی پرسن؟ اسپوک پرسن ہوگا، سب کا یہ حال ہوتا ہے ان کے۔ ایک گوبر مین ہے، دوسری یہ گوبر گل نکلی ہے، یہ ٹٹی گل نکلی ہے، یہ غٹری گل نکلی، یہ آشرم گل نکلی۔ ایک گوبر مین ہے جو اکثر ٹٹی کے اندر ڈائمنڈ ڈھونڈتے رہتا ہے، گورنر تو سمجھو نا، پتڑا کی بات کر رہا ہوں میں، سمبت پتڑا کی۔ یہ لوگ کے پاس زہر کے علاوہ دیش میں نہ دینے کے لیے کچھ ہے، نہ بتانے کے لیے کچھ ہے، کون سی بھی چیز کو بس
बीच में उठ के बड़े बड़े बातें करना, ये इनकी पहचान है, ये इनके कर्तव्य, ये इनके कारनामे, लेकिन इससे हमारे कोई फ़र्क पड़ने का नहीं है। ये कल भी हमारी धूल थे, आज भी हमारी धूल है। इनका कोई वजूद है ना, इनकी कोई पहचान है। कल भी वहीं पे थे ये लोग, आज जहाँ पे हमने इनको रखा है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, मिल जुल के रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हफ़्ज़कुम, अल्लाह यज़िकुमुल खैर। अस्सलामु अलैकुम।